اس سے پہلے کسی نے ایک سوال کیا ہے، بہت ہی مختصر اس کا جواب، اور پھر وہی آج کل جو ہے نا بہت زیادہ یہ میڈیا کی فتنہ انگیزی اور شر کی وجہ سے بہت زیادہ آدمی کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، اگرچہ میں تو ساری زندگی کبھی کسی ایسی بات سے نہ ڈرا نہ خوفزدہ ہوا، لیکن پھر بھی تو یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے عجیب بھی ہو، اور کچھ لوگوں کو یہ خود ایسا لگے کہ ایک نیا فتنہ مولانا شروع کر کے جا رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، کل رات کو میری پرواز ہے، یہاں کے فوراً بعد میں ایئرپورٹ اور پھر بہت دور، لیکن یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، ایک فتنہ جو پیدا ہو رہا اس کے حوالے سے ایک گزارش۔ آپ کے ذہن میں جو فتنے آئے ہوں گے وہ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے جب دنیا بہت چھوٹی تھی، ہر شخص اپنے گاؤں تک، اپنے شہر تک، بہت ہوا تو اپنے ملک تک محدود تھا، اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ باقی دنیا میں خود ہمارے اپنے لوگ جہاں جہاں ہیں صاحبان ایمان ان کے طریقے کیا ہیں۔ اب دنیا بہت قریب آ گئی، گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ مغربی دنیا میں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ نارتھ امریکہ ہو، چاہے وہ اوشیانہ یعنی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہو، کہ وہاں مختلف نیشنلٹیز کے یا مختلف خطوں کے لوگ جمع ہو گئے، مثلا پاکستانی، ہندوستانی، ایرانی، عراقی، لبنانی، اب یہ فہرست گناؤں گا تو اس میں ہی 5 منٹ نکل جائیں گے، سب الگ الگ علاقے، لیکن وہاں پہ سب جمع ہو گئے، اپنے اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ وہاں شروع ہوا، اور پھر یہ ہے کہ اب کثرت کے ساتھ لوگ زیارت پہ جانے لگے۔ یہ بہت ہی اچھی ایک نشانی ہے ظہور امام کی۔ بس یہ موضوع ایسا ہے کہ ذرا سا میں آگے بڑھا تو آج کی اصل تقریر رہ جائے گی۔ اب جب کثرت سے لوگ زیارت پہ جانے لگے، مختلف تاریخوں میں جاتے ہیں، پہلے تو بڑی بڑی مخصوصیوں میں لوگ جاتے تھے، پہلے سے میری مراد ہے 50 سال 40 سال، اب یہ ہے کہ تقریباً ہر ہفتے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر ہفتے زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 دن کے لیے۔ ویزوں کی آسانی، سفر کا جو وسیلہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ، اس کی آسانی، تو اس سے نئی چیز جو ہمارے ہاں پیدا ہوئی مغربی دنیا میں، اور وہ یہ کہ ہر علاقے کے لوگ معصومین کی ولادت و شہادت کے حوالے سے اپنے علاقے میں جو تاریخ رائج تھی وہ لے کر آئے، اور وہ تاریخیں اس طرح سے رائج تھی کہ ان علاقے والوں کے وہن و گمان میں بھی نہیں، یعنی ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس حوالے سے کوئی دوسری تاریخ بھی ہے، پہلے ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہم اپنے شہر میں ہیں، وہاں یہ تاریخ ہے، اسی تاریخ پہ ہم ولادت کا جشن مناتے ہیں، اسی تاریخ پہ ہم شہادت کی مجلس کرتے ہیں۔ لیکن اب جب مغربی دنیا میں مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوئے، اور جب آپ کربلا جانے لگے، اب وہاں معلوم ہوا عراق میں تاریخیں کچھ چل رہی ہیں، آپ کی کچھ تاریخیں، پہلے آپ جاتے تھے خالی عاشورے پر، خالی چہلم پر، خالی مثلا 15 شعبان پر، تو تاریخیں تو ایک تھیں، لیکن اب جو ہر مہینے لوگ جا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ وہاں تو کسی اور تاریخ کو ولادت ہو رہی ہے، وہاں تو کسی اور تاریخ کو شہادت۔ اب یہ ایک فتنہ بنایا جا رہا ہے۔ فتنہ کن معنوں میں بنایا جا رہا ہے؟ آج کل کے جتنے فتنے ہیں نا، ان سب کا اختتام کس چیز پر ہوتا ہے؟ آغاز کی بات نہیں کر رہا کہ فتنے شروع کہاں سے ہوتے ہیں، اس موضوع پہ بہت سے علماء بات کر رہے ہیں۔ ختم کہاں پہ ہوتے ہیں یہ سارے فتنے؟ یہ سارے فتنے ختم ہوتے ہیں مرجعیت اور مراجع کو ختم کرنے، کسی طرح سے شیعہ قوم کا رشتہ ان کے مرجع سے توڑ دیا جائے، اور یہ توڑنا اس طرح سے ہو جو شہزادی کونین کے مظالم کے درمیان مولائے کائنات کے اوپر ظلم کیا اس زمانے کے حکمرانوں نے۔ دیکھیں رشتہ توڑنا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس آپ کہیں کہ وہ مراجع سارے شہید کر دیے جائیں، جیسے صدام نے کتنے مراجع شہید کی، اور ایک یہ ہے کہ نفرت پیدا کی جائے
یہ روایت آپ نے سنی ہے، روایت کہیں کہ تاریخ کا واقعہ، کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ اور شہروں کو چھوڑیں، شہر مدینہ وہاں پہ لوگ مولا کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. اور جب کسی نے تعجب کے ساتھ کہا کہ اے ابوالحسن یہ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو لوگ آپ نہ ہوتے تو دنیا میں سلام ہی نہ ہوتا، کیونکہ سلام اسلام سے متعلق ہے. جب اسلام ہی نہ ہوتا تو سلام کہاں سے آتا؟ آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے. مولا نے کہا اس سے بڑا سنو کہ میں اگر کسی کو خود سلام کروں تو میرے سلام کا جواب بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا. اب یہ کیوں تھا؟ یہ تھا کہ نعوذ باللہ، بہت برا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وقت نہیں، علی کے حوالے سے دلوں میں ایسا بغض بٹھایا گیا، ایسی عداوت بٹھائی گئی کہ یہ لوگ مولا سے نعوذ باللہ نفرت کرنے لگے. کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو علی سے دور کیا جائے. اب کہاں مولا، کہاں مراجے، وہ تو بہرحال ان کے غلام ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن یہی طریقہ آج استعمال ہو رہا کہ خالی یہ نہیں کہ آپ کو مرجعیے سے کاٹ دیا جائے، بلکہ یہ کہ ان کی نفرت آپ کے دلوں میں پیدا کی جائے کہ آپ نفرت کرنے لگے مراجع سے. یہ جتنے بھی الگ الگ فتنے ہمارے ہاں چل رہے ہیں نا، وہ سب کا اختتام اس بات پر ہے. اب میں اس کے اوپر آج بات نہیں کر رہا، ورنہ یہ خود ایک بہت اہم موضوع ہے، آخری زمانے کے فتنے. مگر اب اس میں بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ اب آپ عراق گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ شہادت کی کوئی اور تاریخ ہے. جو لوگ خلیجی ممالک میں جاب کر کے آئے ہیں، دبئی وغیرہ، وہاں دیکھا کہ کوئی اور تاریخ ہے. اب آپ آج کے زمانے میں ہر چیز آپ کے اپنے شہر میں آپ کو پتہ چل جاتی ہے. اب دیکھیں مومن کا کتنا بڑا امتحان ہے، یہ لفظ میں ذرا مذاق کے انداز میں کہہ رہا ہوں، کتنا بڑا امتحان ہے کہ جی شہادت کی فلاں تاریخ ہے تو اب اس کے اندر اسے ہر وہ کام چھوڑنا پڑے گا جو خوشی کا ہے. اوہو، اتنا بڑا امتحان. بچے بے چین ہو جا رہے ہیں، جوان تڑپ رہے ہیں کہ کل شہادت کا دن ہے مگر T20 کا میچ بھی ہے. اب شہادت منا لیں گے، آئیں گے، ماتم کریں گے، مجلس کے مصائب سنیں گے، باقی دن دیکھتے رہیں گے کہ اوورز میں کیا ہو رہا ہے، کس پہ چھکا لگا، کس پہ چوکا لگا، کس نے وکٹ لی. ہے شہادت کا دن. اور اگر پتہ چلے کہ جی نہیں یہ شہادت کی تو 4 تاریخیں، ارے ایک تاریخ ہمارے لیے آج کل نبھانا مشکل ہو رہی ہے آج کی دنیا میں. اس مجمع میں وہ بزرگ موجود ہے جن کو پتا ہے کہ پہلے کتنے ہی شیعہ تھے جن کے گھروں میں 2 مہینے 8 دن ٹیلی ویژن نہیں کھلتا تھا. وہ عقیدت کی ایک بہت اعلیٰ منزل تھی جو اسلام ہم سے تقاضا نہیں کرتا، کہتا ہے یہ عقیدت کا مسئلہ. آج این شہادت کے دن کون آدمی ہے جو اس پہ عمل کرے؟ تو اب ایسے ماحول کے اندر جب تاریخیں زیادہ ہوں اور قوم نے دیکھا کہ اس سے تو ہمارے لیے کھیل کود، ڈرامے، سیریل، ساس کے جھگڑے، بہو کے جھگڑے، یہ سب تو کٹے جا رہے ہیں، تو یہ سارا ہمارے علماء، تمام مولوی، یہ مراجع کرام ہے جو قوم میں فتنہ برپا کرتے ہیں. چل رہا تھا، ایک سلسلہ چلتا رہتا. اب میں اس کی ایک ہی مثال تو دیکھیے، میں نے بہت وقت لے لیا، لیکن چونکہ شہزادی کونین کی شہادت تو وہ اہم موقع کہ جس کے حوالے سے ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ کئی تاریخیں، تو میں نے کہا اس موقع سے ایک فائدہ اٹھاؤں اور یہ ایک اصول آپ کو بتا دوں کہ اب میں اس کی ایک واضح مثال دوں. ہندوستان اور پاکستان یہ 2 ملک ہیں. چلے اس کے ساتھ آپ کسی حد تک بنگلہ دیش اور نیپال کو ملا لیں، شیعت تو ہے نا. ہمارے یہاں امام حسن کی شہادت 28 صفر ہے، اور اتنی یقینی تاریخ یہ مانی جاتی ہے کہ جیسے یہ قرآن میں کوئی آیت آئی، کیونکہ ہم جب سے ہوش سنبھالا بچپنے سے، بلکہ ماں کے شکم سے یہ سنتے آئیں. اور ہم کیا، ہم سے پہلے ہمارے والدین، ان کے والدین، اور پوری عرب دنیا کے اندر امام حسن کی شہادت 7 صفر. جب ہم حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ امام حسن کی نئی تاریخ کہاں سے نکال کے لے آئے، یہ تمام مراجع ہیں جو قوم میں افتراق برپا کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ عرب کے لوگ حیران ہو کے ہم سے کہتے ہیں یہ کون سی قوم ہے جو 28 صفر کی تاریخ منا رہی ہے، تمام تاریخوں میں تو کچھ اور لکھا. وہ ہم پر حیرت کرتے ہیں کہ 28 صفر آپ کہاں سے لے کے آئے. اور اب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہاں سے لے کے آئے، تو آپ کہیں گے ہم نے یہی دیکھا اپنے یہاں. کوئی کتاب آپ کے پاس حوالہ نہیں ہوگا. میں نے کہا نا کہ میں کوئی فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہ رہا، ایک اصول دینا چاہ رہا ہوں. اور ہم جب وہ ہم کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں.
اچھا اب جو لوگ دبئی میں رہ چکے ہیں، جو لوگ شارجہ میں رہ چکے ہیں، ان سے پوچھیں، وہاں پورا کا پورا عرب خطہ 7 سفر کو ہی اس طرح امام حسن کی شہادت کو مناتا ہے نا کہ جیسے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. اور یہ مسئلے پہلے نہیں تھے، ہم اپنے علاقے میں تھے اپنی تاریخ منائیں، وہ اپنے علاقے میں تھے وہ اپنی تاریخ منائیں. لیکن اب جب قریب آ گئے، یورپ میں، امریکہ میں عراقی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، اب معلوم ہوا کہ وہ 7 سفر کو یہ منا رہے ہیں، ہمارے ہاں نہیں، ہم 28 سفر کو منا رہے ہیں. وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کون سی تاریخ؟ لیکن اب کربلا آپ جاتے ہیں، کربلا میں 7 سفر، اب زیارت کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا وہاں تاریخ اور. پھر جو کربلا سے آتے ہیں تو کچھ لوگ جو وہاں کے ماحول سے بہت متاثر ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں بھی 7 سفر منائیں گے. آپ کہتے ہیں فتنہ، نہ اس کا مراجع سے تعلق ہے نہ مرجعیت سے تعلق ہے، یہ ہسٹری کا ایک مسئلہ. مگر چونکہ امام حسن کی شہادت پنجتن میں شامل ہے نا، امام حسن ایک بڑی شہادت. پہلے تو خواجہ حضرات 5 شہادتوں میں اپنے کاروبار، جاب، سب چیزوں سے چھٹی لیتے تھے. اب کا مجھے نہیں پتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ جب T20 میچ نہیں چھوڑا جا رہا شہزادی کونین کی شہادت کے دن، جس میں آپ کو کیا ملے گا؟ تو کاروبار اور تجارت کیسے چھوڑی جائے، اس میں تو آپ کو روپے، پیسے، ڈالر، پاؤنڈ ملیں گے. ایک اندازہ لگا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم. تو خلاصہ یہ ہے کہ اتنی اہم تاریخ. اب سنیے فارمولہ، اور اس پر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے لیکن میں بحث کرنا نہیں چاہتا. میں صرف اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ حضرات کربلا جاتے رہیں گے، آپ حضرات ایران جاتے رہیں گے، ظہور امام تک تو یقیناً جاتے رہیں گے، اس کے بعد بھی جاتے رہیں گے. تو ایک چیز آپ کو معلوم، 13 معصومین، زمانے کے امام کو چھوڑ دیجئے، 13 معصومین، ولادت، شہادت، کتنی تاریخیں ہو گئی؟ 26. اس میں سے صرف 3 تاریخیں ایسی جس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج کے مجتہدین مراجع کا اس سے تعلق ہی نہیں. یہ بات ہو رہی ہے جب سے پہلی شیعہ کتاب لکھی گئی، محمد ابن یعقوب کلینی اصول کافی، اس وقت سے آج تک. اب آج تو نئی کتاب نہیں لکھی جاتی نا، پرانی کتاب ہی کی چیزوں کو نقل کیا جاتا. تو شروع زمانے سے 26 میں سے صرف 3 تاریخیں ایسی ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں. اب میں اس لفظ کو ذرا زیادہ واضح کروں گا تو آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے. میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ نہ اس کا علماء سے تعلق نہ مراجع سے، یہ ہسٹری میں اس طرح. کون سی 3 تاریخیں؟ ایک شہزادی کی ولادت، 20 جمادی الثانی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعت کی بات کر رہا ہوں، اتفاقی بات. دوسری، چھٹے امام کی ولادت، 17 ربیع الاول، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. اور تیسری، آقا حسین کی شہادت، عاشورہ. شہادت کی 13 معصوم ہے نا، تو 13 شہادت کی تاریخیں، ان میں سے صرف عاشورہ وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. باقی 12 کے 12 معصومین کی وفات یا شہادت. وفات رسول خدا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، گرچہ وہ بھی شہادت ہے لیکن اس کے لیے لفظ وفات ہی زیادہ مناسب. تو باقی 13 شہادتوں میں سے ایک کربلا کو چھوڑ کر 12 شہادتوں میں ایک سے زیادہ روایت ہے. علماء آپ کو بتانا نہیں چاہتے، کیوں آپ کو کنفیوز کریں. لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوں، چاہے وہ کینیڈا میں جمع ہو، چاہے وہ کربلا میں جمع ہو، اور مختلف چینلز، یوٹیوب چینل ہیں اور دوسرے چینل ہیں، ان کے اوپر ہر علاقے کا آدمی اپنے حساب سے شہادت منا رہا ہو، تو آدمی کو ہم روکنا بھی چاہیں تو انفارمیشن مل جاتی. اور ولادت بھی 13 ولادتیں، صرف 2 ولادتیں ایسی، ایک شہزادی کی ولادت، ایک چھٹے امام کی، جس میں کوئی اختلافی روایت نہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف شیعہ کتابوں کی بات کر رہا ہوں، باقی کو تو چھوڑی. اور میں نے ایک نام لے لیا کہ یہ اختلاف کہاں سے ہوا، جہاں پہلی کتاب اصول کافی، محمد ابن یعقوب کلینی لکھتے ہیں کہ رسول خدا کی ولادت 12 ربیع الاول کو. وہ اکیلے ہیں اور کسی نے نہیں لکھا، لیکن وہ اکیلا نام ہی اتنا بڑا نام ہے. تو یہ بس یہ والے اختلافات کو فتنہ نہ بنائی. اور اس میں آپ کو وہی اصول پہ عمل کرنا جو زمانے کے امام نے آغائے شہاب الدین مرشی نجفی کو ایک ملاقات میں بتایا. ایسے کئی واقعات ہیں امام زمانہ کے، لیکن میرا موضوع امام زمانہ اس حوالے سے نہیں. ہاں، جس حوالے سے ہے وہ بات شروع ہونے والی.
وہ شروع ہونے والی. ہو سکتا ہے کہ آج میں 5 منٹ آپ کے زیادہ لے لوں تو آپ سے معذرت، لیکن بہت مختصر یہ بات. آقا شہاب الدین مرشی ہمارے زمانے کے مرجع، آپ میں سے بہت سے تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، 1991 میں انتقال ہوا، یعنی تقریباً 30-35 سال پہلے. مولائی مرجع کہلاتے ہیں، حد سے زیادہ عزادار تھے. ان کی وصیت بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب مجھے دفن کرنا تو میرے کفن میں میرا رومال ضرور رکھنا، جو میں مجلس میں آنسو پوچھنے کے لیے استعمال کرتا تھا کہ میری بخشش کا ذریعہ تو یہی رومال بنے گا جس کے اندر میرے وہ آنسو ہیں جو حسین کے غم میں جاری ہوئے. مرجع وقت کی وصیت ہے، مرجع بہت بڑے مراجع میں. مولائی عجیب شخصیت، ان کے کئی واقعات ہیں امام سے ملاقات کے، اور یہ ہمارے زمانے کے مرجع. اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہ امام سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا شہزادی کونین کی قبر کہاں؟ یہ جو تاریخ کا مسئلہ یہ تو ہر ایک کو پتہ کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ مولا نے ایک سے زیادہ قبریں بنائی. امام زمانہ نے اس کا جواب نہیں دیا، کہا کہ جب امام آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، ابھی جہاں جہاں قبر کا نشان ہے وہاں جاؤ کرو ماتم. یہ الفاظ میرے ہیں. اور پھر اسی میں انہوں نے کہا کہ اگر اتنا ہی دل چاہتا ہے تو چلو میری پھوپھی اور ان کی بیٹی معصومہ قم کی قبر پہ جاؤ. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے تاریخ کیا؟ یہ سوال چھٹے امام سے بھی ہوا تھا. امام نے فرمایا چھوڑو کون سی تاریخ، اگر 2 تاریخیں دونوں دن غم کرو، کیا 2 دن کا غم کرنے میں تمہیں کوئی نقصان ہوگا؟ اجر و ثواب ہی تو بڑھتا چلا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ان مسئلوں کو دیکھیں، میں بہت شارٹ کر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ جب میں واقعہ شروع کرتا ہوں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن ٹائم نہیں. تو اب اس کو ایک فتنہ نہ بنائیے. ہاں بہت ساری اور چیزیں ان کو فتنہ بنائیے، اس کے اوپر بحث کیجئے، مگر یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے علماء جان بوجھ کے اس پہ خاموش تھے کہ قوم کو کنفیوز کرنے سے کیا فائدہ. لیکن جب ایک کنفیوژن علماء کی طرف سے نہیں، خود بخود چل کے ہمارے علاقوں میں آ رہا، تو پھر اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ شہادت کی تاریخیں ایک سے زیادہ کیوں آئی ہیں. وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دشمنان اہل بیت نے کس طرح سے جھوٹی تاریخیں بھی بنائی ہیں، جھوٹی کتابیں بھی لکھوائی. بس موضوع بدل جائے گا. ہاں یہ سارے مسئلے اگر آپ کو حل کرنا تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے. کئی طریقے ہیں، میں آسان طریقہ کیوں نہ بتاؤں. اگر یہ مسئلے آپ کو حل کرنا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زمانے کے امام کو ظاہر کروا لیجئے، وہ آ جائیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمیں ہر امام کی ولادت کی تاریخ بھی معلوم ہو جائے گی، شہادت کی تاریخ بھی معلوم ہو جائے گی، ہر امام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی. امام کو ظاہر کروا لیجیے، سب سے آسان طریقہ یہ. امام آئے تو وہ جو باقی فتنے فساد مسئلے ہیں وہ تو حل ہوں گے ہی، مگر یہ جو علمیہ کے اختلافات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو سب سے مشکل مسئلہ ہے جس کو آپ نے آسان بتایا، کیا ہمارے اختیار میں ہے امام کو ظاہر کروانا؟ تو اس کا جواب علماء آج کل بہت دیتے رہتے ہیں. میں وقت بچانے کے لیے ایک لفظ میں جواب دیتا ہوں، یس، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں بھی ہے، ہمارے اور آپ کے اختیار میں بھی. مگر اس اختیار کو وقت سے پہلے استعمال نہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو جسے انگریزی میں کہتے ہیں اینٹی کلائمیکس. مسئلہ الٹا ہو جائے کہ ہم تو امام کو اس لیے ظاہر کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسئلے دور ہوں، اور پتہ چلے کہ امام کے ظاہر ہونے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہم ہی امام کے لیے بن جائیں اور امام کو ہماری گردن پہ تلوار چلانا پڑے. اب یہ روایت بہت پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. کون سی روایت؟ کہ پہلے لوگ علماء کے گلے کا بوسہ لیتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مولا کی تلوار چلنے والی ہے. اب پتہ چلا کہ نہیں، علماء کی گردن پہ تلوار نہیں چلے گی، عام مومنین کی گردن پہ تلوار چلے گی. اور ایک نہیں، دو نہیں، 2/3 اکثریت کسی قوم کو مل جائے تو وہ تو قانون آئین بدلے جاتے ہیں. 2/3 اکثریت. یہ میرا موضوع امام زمانہ نہیں ہے، لیکن شہزادی اور امام زمانہ وہ ملانا تھا نا. تو اب ہر مسئلے کا حل ہے امام زمانہ کا ظہور، مگر امام کا ظہور ہی کہیں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ نہ بن جائے. پتہ چلے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو گئے امام کی وجہ سے، اور ہم جو اس لیے امام کو بلا رہے تھے کہ ہمارے مسئلے حل ہوں، ہم ہی امام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائیں. یہ بھی حدیث کا جملہ.